السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کہ آپ کو یاد ہو پچھلی ویڈیو میں ہم نے چائنا کی سائنو ویکسین کے بنانے کا طریقہ دیکھا تھا کہ یہ ویکسین لیبارٹری میں کیسے بنتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین کیسے بنائی جاتی ہے. ان ویڈیوز کا دراصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم میں لگنے والی ویکسینز کی سورس کیا ہے اور یہ کس ٹیکنالوجی کے تحت بنائی گئی ہیں. تو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ آپ اگر میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگ ہیں تب بھی ظاہر ہے آپ اس چیز کو سمجھیں گے، اور اگر آپ ایک کامن مین ہیں تو آپ تب بھی میری اس ویڈیو کو سمجھ پائیں گے اور انتہائی دلچسپی سے سیکھ سکیں گے. تو یہ کورونا وائرس میں نے بنایا SARS-CoV-2، اور اس کی بیرونی سطح کے اوپر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپائکس بنی ہوئی ہیں. یہ بالکل ایسے سپائکس ہیں جیسے کچھ عرصہ پہلے نوجوانوں نے اپنے سر کے بالوں کو سپائک کی شکل دی ہوئی ہوتی تھی، اور I'm sorry to say بٹ وہ ایک وائرس نما انسان یا کورونا وائرس نما ٹائپ انسان لگتے تھے. میرے خیال سے اب یہ فیشن ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ سپائکس بہت بدنام ہو گئی ہیں. I'm sorry بٹ میرے ذہن میں آ گیا. یہ بالکل وہی جیسے ہیئر سٹائلنگ والی سپائکس ہوتی تھیں وہی یہ سپائک پروٹین ہے، اور بال بھی پروٹین ہوتے ہیں. تو بالوں والی پروٹین اور کرونا وائرس والی سپائک پروٹین ملتے جلتے ہی ہیں. تو چلیں خیر، یہ وائرس کا وہ نامی گرامی سپائک پروٹین ہے، وہ بدنام زمانہ سپائک پروٹین ہے جو کہ انسانی خلیوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہیومن سیل ہے، تو یہ اسی سپائک پروٹین کے ذریعے انسانی سیلز جسمانی خلیوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور پھر پورے کا پورا یوں انسانی سیلز کے اندر انٹر ہو کے اندر کی مشینری کو ہائی جیک کر لیتا ہے، اور اس کو ہم انفیکشن کہتے ہیں کیونکہ پھر اس کی ملٹیپل کاپیز ہمارا جسم خود بنانے لگتا ہے. اس کو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں. تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ اس سپائک پروٹین کے ذریعے یہاں پہ کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو اس کو محفوظ راستہ فراہم کرتے ہیں، اور یوں یہ ہمارے جسم میں انٹری لے لیتا ہے. تو اوورآل صورتحال کچھ یوں بنتی ہے کہ ہمارا سیل خود ہی اس وائرس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ مجھے مارو. تو جیسے میں نے ذکر کیا، یہ وائرس انسانی جسم میں انسانی خلیے میں داخل ہونے کے بعد پورے نظام کا کنٹرول اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور پھر اس وائرس کی ملٹیپل کاپیز ہمارا جسم خود بنانے لگتا ہے. یعنی ایسا عجیب و غریب ہائی جیکنگ نظام ہے کہ وائرس اندر داخل ہوا، اب ہماری باڈی اس کی اس قدر غلام بن گئی ہے کہ اب ہمارا خلیہ، ہمارا سیل ایسے اور وائرس کی کاپیز بنانے لگتا ہے، ملٹیپل کاپیز، اور یوں ہمارے جسم میں خود وائرس بننے لگ جاتے ہیں. تو ہمارا جسم خود ان وائرسز کو ملٹیپلیکیٹ یا ریپلیکیٹ کرنے لگ جاتا ہے. اگر میں اس کی مثال یوں دوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکو آپ کے گھر میں نقب لگاتا ہے اور پھر گھر کے لوگوں کو یرغمال بنا لیتا ہے گن پوائنٹ پہ، اور پھر ان کو حکم دیتا ہے کہ میری گن استعمال کر کے یا اسلحہ استعمال کر کے آپ اپنے ہی گھر کے لوگوں کو اور ان کو اڑانا شروع کر دے. تو بالکل ایسی کیفیت اس وقت ہمارے جسم میں ہوتی ہے. I'm sorry شاید میں نے مثال تھوڑی زیادہ ہی ایکسٹریم لے دی، بٹ سچویشن اس سے زیادہ مختلف بھی نہیں ہوتی. اچھا چلیں، اب وائرس ہمارے سیل کے اندر آ گیا، جسم کے سیلز خلیوں کے اندر آ گیا، تو ہمارے جسم کا ڈیفنس میکانزم ایکٹیویٹ ہوگا، اور اس آنے والے انٹروڈر کے اگینسٹ ہماری باڈی کچھ خاص اسپیسیفک اینٹی باڈیز تیار کرے گی، اور وہ اس وائرس کو پہچان کے اس کے خلاف ایک یاداشتی ڈیفنس میکانزم بنائیں گے، یا میموری ٹی سیلز اور بی سیلز بنائیں گے جو کہ فیوچر میں اس وائرس کو ریکگنائز کریں گے، پہچانیں گے، اور اگر ایسا کوئی انفیکشن آتا ہے تو اس کو مار ڈالیں گے. تو یہاں پہ بننے والی جسمانی اینٹی باڈیز نہ صرف خود وائرس کے ساتھ لڑ سکتی ہیں بلکہ یہ کچھ سگنل بھی دیتی ہیں، جس کے بعد بی سیلز اور ٹی سیلز لیمفوسائٹس بنتے ہیں جو کہ بعد میں سیلز کو ریکگنائز کر کے کل کرتے ہیں. تو میں نے وائرس کا طریقہ واردات کیوں بتایا؟ دراصل اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ابھی میں آپ کو آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی ویکسین کا میکانزم بتانے والا ہوں، تو آپ کو وہاں پہ یہ میکانزم سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو پریشان نہ ہوئیے، انتہائی سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ لوگ
جو بالکل بھی سائنس کو نہیں جانتے تو ان کو بھی یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. تو آپ کو اس ویکسین کا میکینزم سمجھانے کے لیے مجھے کچن میں جانا پڑا. وہاں سے میں نے یہ ایگ اٹھایا. دس از این انٹیکٹ ایگ. یہاں پہ تھوڑا سا کنٹراسٹ ہے, آپ کو شاید نظر آ جائے بیکاز آئی ہیو اے وائٹ شرٹ. تو دس از این ایگ. اور یہ ایک اور انڈا ہے وچ از اے بروکن ایگ, بروکن شیل ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا میں نے کیوں کیا. بیسکلی ہم ایک ایگ شیل ہی یوز کرتے ہیں اس ویکسین میں, جس کو اڈینو وائرس آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ویکٹر ویکسین ہے جس پہ بہت عرصے سے ریسرچ ہو رہی تھی, اور چونکہ اس پہ بہت عرصے سے ریسرچ ہو رہی تھی اس لیے سائنسدانوں کو موقع ملا کہ وہ چیز جو کہ ہماری ریسرچ میں ہے, یعنی یہ ایک ایسا وائرس تھا, ایسا وائرل ویکٹر تھا جو کہ انسانی جسم میں مختلف ویکسینز کو پہنچانے کے لیے اس پہ تجربات ہو چکے تھے. تو اسی ایگ شیل کو یا ایڈینو وائرس کو یوز کیا گیا. تو یہ بروکن ایگ شیل میں نے آپ کو اس لیے بیسکلی دکھایا کہ یہ کرونا وائرس ہے. اس کے اندر جو جینوم ہے یا آر این اے ہے اس سے وہ ٹکڑا الگ کر دیا گیا جو کہ اس وائرس کا اسپائک پروٹین بناتا ہے. یہ اسپائکس ہیں, اس کی اسپائک پروٹین بنانے والا ٹکڑا وہ الگ کر دیا گیا. اس کی ٹیمپلیٹ نکالی گئی, اس کو الگ کر دیا گیا, اور پھر اس ایڈینو وائرس یا اس ایگ شیل کے اندر یوں فٹ کر کے بند کر کے ویکسین لگاتے ہوئے انسانی جسم میں داخل کر دیا گیا. یہاں سے اسپائک پروٹین کا ٹیمپلیٹ اٹھا کے وہ اس میں ڈالا گیا. تو یہ سرخ رنگ کا کرونا وائرس ہے جبکہ ہرے رنگ کا ایڈینو وائرس ہے. تو کرونا وائرس سے جینیٹک کوڈ نکال کے اس ایڈینو وائرس میں داخل کر دیا جاتا ہے. اسی کو ہم آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین کہتے ہیں جو کہ انسانوں میں لگائی گئی, اور اس کے نتیجے میں اسپائک پروٹینز بنتے گئے. تو یہ جینیٹک کوڈ بیسیکلی کرونا وائرس کے اسپائک پروٹین سے وابستہ ہے جس کو لپیٹا گیا ہے ایڈینو وائرس کے اندر. اس ایڈینو وائرس میں ڈالا گیا اور پھر ویکسین جب لگائی گئی تو یہ پوری کی پوری اسمبلی باڈی میں داخل کر دی گئی. تو ایڈینو وائرس کو یوز کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ واقعی ہے, اسی وجہ سے یوز ہوا کہ چونکہ پینڈیمک کی سچویشن ہے اور پینڈیمکس میں ظاہر ہے لارج اسکیل پہ اور بہت جلدی ویکسین بنانی پڑتی ہے کمپنیز کو. تو انہوں نے ریڈی میڈ ایک ایڈینو وائرس ویکٹر کو استعمال کیا کیونکہ اس طرح ویکسینز جنریٹ زیادہ ایزیلی ہوتی ہیں, مینوفیکچر زیادہ ایزیلی ہو جاتی ہیں. کیونکہ جو چائنا کی سائنو ویک ویکسین والی ٹیکنالوجی میں نے آپ کو بتائی تھی وہ تھوڑی کمپلیکس ہے, اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے ویکسین بنانے میں. اب یہی ایڈینو وائرس جب ہمارے جسم کے سیلز کے اندر داخل ہوگا وہاں پہ اس کی بریک ڈاؤن ہوگی, اور اسپائک پروٹین کا وہ ٹیمپلیٹ جو یہاں سے نکلا تھا اس طرح کی ملٹیپل کاپیز اب ہمارا جسم خود بنانے لگے گا. تو ہماری باڈی کے اندر جو سیلولر مشینری ہے وہ کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ اس کو ایک نمونہ پرووائڈ کر دیا جائے تو اس طرح کے بہت سارے نمونے یا اس کی ملٹیپل کاپیز خود بنانے لگتی. تو اب ہماری باڈی اس اسپائک پروٹین کی کاپیز بنا رہی ہوگی, کیونکہ اسپائک پروٹین سے تو انسان کو انفیکشن نہیں ہوتا نا. یہ پورا وائرس جب انسان کی باڈی کے اندر جاتا ہے تب نقصان ہوتا ہے, انفیکشن ہوتا ہے. تو چونکہ اس اسپائک پروٹین کو ہی پہچاننا ہے, کیونکہ یہی وہ اسپائک پروٹین ہے جو ہمارے سیلز پہ جب اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو راستہ مل جاتا ہے. تو اب چونکہ اسپائک پروٹین ہمارے جسم میں بالکل ویسے کا ویسے بن گیا جو وائرس کے اوپر ہوتا ہے, تو اس کو پہچاننے کے لیے ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز بنیں گی. اسی کو پہچاننے والے میموری سیلز یعنی بی سیلز اور ٹی سیلز بنیں گے. تو آئندہ جب بھی ہم کسی گیدرنگ میں جائیں گے, کلاس روم میں جائیں گے, کسی کی شادی پہ جائیں گے, بھیڑ میں جائیں گے, تو وہ رسپانس ہماری باڈی شو نہیں کرے گی جو کسی وائرس کے لیے شو کرتی ہے. یعنی وہ سسٹم ہائی جیک ہوتا ہے, وائرس نئے نئے بننے لگتے ہیں. بلکہ اب اسپائک پروٹین چونکہ پہلے سے پہچانی جا چکی ہوگی تو وائرس کو بڑے افیکٹولی نیوٹرلائز کر دیا جائے گا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کورونا ویکسین لگنے کے بعد انفیکشن کیوں ہو جاتا ہے. انفیکشن ہو سکتا ہے لیکن اب آپ کے جسم میں اس کا توڑ موجود ہے, تو وہ آپ کو ہلکا پھلکا نزلہ زکام ہوگا, باڈی میں تھوڑا سا درد ہو جائے گا. اس دوران ہمارا جو اپنا امیون سسٹم ہے, جو ہمارے اینٹی باڈیز ہیں, یا فار ایگزامپل اس وقت بی سیلز اور ٹی سیلز موجود تھے, تو وہ اس وائرس کو آڑے ہاتھوں لیں گے اور وہ نقصان نہیں کر سکے گا جو کہ ایک سیویئر انفیکشن کے اندر کرونا وائرس کرتا ہے.
تو یہ کمپیریٹیولی تھوڑی سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. چائنا کی ویکسین کی ٹیکنالوجی ان ایکٹیویٹڈ ویکسینز جیسے بنتی ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہوتا یہ کہ ایک مرا ہوا وائرس آپ کی باڈی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پہچان کے پھر ہمارا جسم اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز اور بی سیلز اور ٹی سیلز بناتا ہے. جبکہ یہاں پہ دراصل کرونا وائرس کے اس جینیٹک کوڈ کو یا اس کوڈ ورڈ کو اٹھا کے ہمارے جسم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کوڈ ورڈ بیسیکلی اسپائک پروٹین بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس طرح کی اسپائک پروٹینز بناؤ, جسم تیار ہو جاؤ, ایسی اسپائک پروٹینز بناؤ تو آئندہ اگر باڈی کو اس اسپائک پروٹین کا سامنا ہو, اور ظاہر ہے وہ انفیکشن کی صورت میں اس کے اوپر موجود اسپائک پروٹینز کی صورت میں ہوگا, تو اس کو پہچان لیں اور پھر ایفیکٹولی نیوٹرلائز کر دیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. میرے ساتھ رہیے اور ایسی ہی ایکسائٹنگ سائنس سیکھتے رہیے. اللہ حافظ. سوری ٹو ڈسٹرب یو, ایک چیز میں بھول گیا تھا, ٹائی وائی ڈھیلی کر چکا تھا ریلیکس کرنے کے لیے, بٹ ایک اہم بات مجھے بھول گئی تھی, وہ میں دوبارہ بتانے آ گیا ہوں. اکثر لوگ جنہوں نے بڑے انٹرسٹ سے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ ایڈینو وائرس جب باڈی میں ڈالا گیا تو آخر اس کے ساتھ کیا کرے گی باڈی, کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کی ملٹیپل کاپی اسپائک پروٹین کی تو بنا دی باڈی نے, لیکن یہ جو ایک ایکسٹرا چیز, یہ ایک ہول جو میں نے بتایا تھا یہ باڈی میں پہنچایا گیا, تو اس کے ساتھ باڈی کیا کرے گی. تو یہ چونکہ ایک ان ایکٹیو چیز ہے, ایک ڈمی ہے, ایک خود جیسے انڈے کا ہول بے جان سا یا انرٹ قسم کا ہوتا ہے, تو اس کو بعد میں ہماری باڈی کے سیلز کے انزائمز ان ایکٹیویٹ کر دیں گے, ہائیڈرولائز کر دیں گے, بریک ڈاؤن اس کی ہو جائے گی. تو اس لیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہم سوری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. خیر ہے, کبھی کبھی اچھی باتیں سیکھ لیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. ویری سوری, میں ایک اور بات بھی بھول گیا تھا. میرے اس چینل کے کمیونٹی ٹیب میں ایک پول موجود ہے جس میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ چائنا کی ویکسین لگوائیں گے یا آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی ویکسین لگوائیں گے تو آپ کس کو پریفر کریں گے. تو مجھے جواب ضرور دیجیے گا. آپ کے جواب کے بعد میں آپ کو اپنی چوائس بھی بتاؤں گا کہ اگر مجھے یہ چوائس ملے ان دونوں ویکسینز میں سے سلیکٹ کرنے کی تو میں خود کون سی لگواؤں گا. تو اس پول پہ ضرور آئیے اور اپنا فیصلہ سنائیے.